تو آپ کال کر کے شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں، اس کا حل جان سکتے ہیں. شاہ صاحب آپ کو حل بتاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور آپ نمبر ہمارے آپ کی اسکرین پر ہے، اگر آپ لائیو شامل ہونا چاہیں تو انٹرٹینمنٹ کا نمبر آپ اس پہ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں شاہ صاحب سے تو پری بکنگ کا نمبر آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو بھی لیں گے. پہلے میں آپ کو شاہ صاحب سے ملوا دیتی ہوں، اس کے بعد کالر لیتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. شاہ صاحب آپ پہلے سنائیں. کالر لے لیتے ہیں، ویٹ جی کر رہے ہیں جی کالر پہلے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شاہد بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. میں شاہ صاحب سے بات کرنی تھی. شاہد صاحب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اور کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اپنی شادی کے لیے، رشتے کے لیے مجھے استخارہ کروانا ہے. جی اچھا، رشتے کے لیے. اچھا آپ بات کر لیجئے شاہد صاحب شاہ صاحب سے. جی السلام علیکم شاہد بھائی. جی السلام علیکم کیسے ہیں؟ ٹھیک شاہ ہیں؟ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی دعا ہے. اچھا میں استخارہ نکال دیتا ہوں. شاہ صاحب میں نے اپنے شادی کے لیے معلوم کرنا تھا. جی ذرا سا آپ اپنا میرا نام، شاہد اپنا ہے. پورا نام بتائیں گے پلیز؟ نام میرا محمد شاہد سماد. محمد شاہد. اور آپ کی والدہ کا نام پلیز؟ نسیم. ٹھیک ہے. اور جن سے شادی کرنی ہے ان کا نام؟ ان کا نام کا جو اسٹارٹ الفابیٹ ہے وہ ایس سے ہاں شروع ہوتا ہے. ایس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی 2 منٹ دے میں نکال دیتا ہوں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ. جی شاہد بھائی جی دیکھیں یہ جو ہے نا استخارہ جو ہے نا، میں آپ کو ایک اتفاق کی چیز بتاؤں، بہت عجیب سی چیز ہے. یہ آیا ہے ہاں میں استخارہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تو نماز پڑھا کرتے تھے اور محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے. اور یہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک کام کریں گے، تھوڑا سا جیسے کہ صدقہ خیرات دے کے نا. جی 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 استخارہ ہاں میں ہے لیکن. اور میں انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، میں آپ کو دکھا بھی دوں. یہ قرآن جو ہے نا میرے پاس 20 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس پہ میرے والد کی انڈر لائن جگہ جگہ انہوں نے کر رکھی ہے، کیونکہ کچھ وظائف ہوتے ہیں، کچھ ترجمے، کچھ جو ہے نا نقش بنانے ہوتے تھے تو وہ انڈر لائن کر کے رکھتے تھے. تو یہ اتفاق سے کہ وہی پیج کھلا ہے جس کے انڈر لائن ہے اور وہی جگہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ 100% ماشاءاللہ سے ہاں میں ہے. تو بے فکر ہو کے کیا کہتے ہیں اسے، مٹھائی میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا پلیز. ضرور 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 انشاءاللہ. آپ کی دعائیں ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سب کچھ چل رہا ہے. نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. دیکھیں میں نے تو پہلے بھی کہا تھا آپ کو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا مسئلہ حل، ٹھیک ہے نا. ٹھیک 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 ہے نا، ٹھیک ہے نا. اوکے جزاک اللہ خیر. اوکے شاہد صاحب. اوکے بہت شکریہ شاہد صاحب. تھینک یو سو مچ آپ نے کال کی. بہت شکریہ آپ کا. اور اب میں تھوڑا سا آپ سے بھی بات کر لوں کیونکہ ہمارے کالر آ گئے تھے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم زیادہ ویٹ نہیں کرواتے. تو میری بات یہ رہ گئی تھی کہ جیسے کہ آپ ہمیشہ ہیلتھ کے ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیگل ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات ہوتی ہے. لیکن آپ اپنے ہیلتھ کے ایشوز کے لیے اپنے جی پی سے ضرور رابطہ رکھیے گا، چھوڑنا نہیں آپ نے رابطہ. جو دعا ہے اس کے ساتھ دوا بھی بہت ضروری ہے. اور باقی کوئی بھی لیگل ایشوز ہیں تو آپ اپنے سولیسٹر سے ضرور رابطہ رکھیے گا. اور جو عمر آپ کی ہے وہ کم از کم 18 سال ضرور ہونی چاہیے. اور جو کال کاسٹ ہے منیمم £1.53 پر منٹ ہے. اور آپ کا جو بھی بل پیئر ہے آپ کو اس کی اجازت ہونا ضروری ہے ہمارے پروگرام میں کال کرنے سے پہلے. باقی آپ میں سے کوئی بھی اگر شامل ہونا چاہے
ہمارے پروگرام میں شاہ صاحب سے بات کرنا چاہیں تو کال کر کے شامل آپ ہو سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر ہے. اگر آپ لائیو شامل ہونا چاہیں تو انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے, آپ اس پہ کال کیجئے اور شامل ہو سکتے ہیں, ہو جائیے اس نمبر کے ساتھ. اور اگر آپ شاہ صاحب سے پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں تو ہمارا کسٹمر کیئر کا نمبر پری بکنگ کا ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں, وہ بھی اسکرین پر ہے. باقی کی جو ڈائریکشن اور تفصیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی. جی شاہ صاحب, ہم پچھلے پروگرام میں بھی صوفیزم اور روحانیت کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, اور میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ان میں کیا فرق ہے, اور آپ نے بتا رہے تھے کہ جو روحانیت ہے وہ راستے کی چیز, ہاں روحانیت جو ہے نا, روحانیت بیسیکلی وہ آتی ہے راستے میں. جی صوفیزم سمجھ لیں ایک تنا ہے, یعنی کہ تنا سے مطلب یعنی کہ بارک آف اے ٹری, یعنی کہ جو بڑا وہ ہوتا ہے. صوفیزم اس کا ایک پتا ہے, یعنی کہ گروہ ہو کے آدمی. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ایک سرکولیشن ہوتی ہے. یہ روحانیت جو ہے نا ایک سرکولیشن ہے. اب لوگ جو ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جی ہم روحانیت سے ہمارا وابستگی ہے. دیکھیں وہ وہاں آ کے یا تو پھنس گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر وہ اس کے کئی راستے ہیں پہنچنے کے روحانیت پہ. ایک تو یہ کہ سب سے آسان راستہ جو آج کل ہے وہ کتابی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے کتاب پکڑ لی اور اس سے آپ روحانی اسکالر بن گئے, یا جو بھی آپ نے پڑھ لیا, جو بھی آپ پی ایچ ڈی کر لی اسپریچولزم میں, صوفیزم میں, وہ بھی ہوتی ہے. بٹ صوفیزم آتی نہیں ہے, یہ آنے والی چیز نہیں ہے کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو کہ کسی کو دیکھ کے کہ یہ اچھا کام ہے میں بھی کر لوں. یہ آنے والی چیز نہیں ہے. یہ تو دیکھیں وہ ہمارے جو والد صاحب کے جو پیر تھے, سمجھ لیں کہ علی حیدر صاحب جو ہے, جن کو یا سیدی کہتے تھے, وہ جو ہے کہتے تھے کہ پہلے شمع جلتی ہے بعد میں پروانہ جاتا ہے اس کی طرف. شمع وہ پہلے جلاتا ہے اللہ تعالیٰ, پھر صوفیزم میں پھر آپ اس طرف جاتے ہیں. جو صحیح معنوں میں جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں نا, وہ روحانیت کو سمجھ لیں وہ کہتے ہیں کہ یہ راستے کی چیز ہے. جی ہم جو ہے ہمارا یقین ہے کہ یہ راستے کی چیز ہے, کیونکہ ہمارا گھرانے کے اندر جو ہے روحانیت ہر چیز کے اندر ہمارے پریکٹیکلی امپلیمنٹیڈ ہے. یعنی کہ گھر کے اندر جو ہے ہر چیز میں ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, 19 دفعہ پڑھتے ہیں ہمیشہ جب بھی کھانا کھاتے ہیں. ہمارے گھر میں تو کیا کہتے ہیں اسے کیا جاتا ہے. والد صاحب تو کرتے تھے کہ دسترخوان لگا کے, جتنے بھی جو بھی لوگ ہوتے تھے شام میں عقیدت مند آتے تھے کھانے کے لیے, دسترخوان لگا ہوا ہوتا تھا, 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, یا الحمد شریف پڑھی جاتی تھی اور باآواز پڑھی جاتی تھی. کیونکہ ہمارے اس میں جو ہے ہم نے, کیونکہ ہمارا بڑا ریسرچ ہے اس کام کے اوپر کہ قرآن کیونکہ ساؤنڈ میں نازل ہوا نا, پڑھا بھی ساؤنڈ میں جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھنے سے وہ بات نہیں بیٹھتی, سننے سے بھی وہ بات نہیں بیٹھتی. اس کا مطلب پڑھنے سے بات بیٹھتی ہے. پڑھنے سے کیوں بات بیٹھتی ہے؟ کیونکہ ساؤنڈ میں آتی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ ساؤنڈ ہو گئی نا. اب یہ ساؤنڈ کی جو ہے ٹکرار ہو گئی ہے, اور جب یہ ساؤنڈ کی ٹکرار ہو گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ اثر کرتی ہے, یہ آسمانوں میں جو ہے پرواز کرتی ہے, اور اس کی ایک اپنی پرواز ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ پرواز وہ والی پرواز نہیں ہے, قرآن کی اپنی الگ سے ایک پرواز ہے, جس کو صرف صوفیزم اور روحانی آدمی ہی دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ اس کی پرواز کتنی ہے اس قرآن کی. کیونکہ عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا نا, وہ تو بیسیکلی اس نے پڑھا, رکھا اور رکھ دیا. اسی لیے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں, میں خاص طور پہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ جو ہمارا جو ہم یعنی کہ وداؤٹ اینی ڈس رسپیکٹ, یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ آپ ڈس رسپیکٹ, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ آج کل کہ جو بھی روحانیت کے تھوڑا سا قریب ہو جائے وہ بولتا ہے کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو کہ یہ جو ہے یہ دوسرا راستہ ہے, مسجدوں کا دوسرا راستہ ہے. یعنی شریعت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, تصوف الگ چیز ہے. نا 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 نا, تصوف کرنے کے لیے شریعت فرض ہے. اور پھر وہ شعر وہ آتا ہے کیا کہتے ہیں سعدی صاحب کا کہ یا کیا کہتے ہیں با خدا دیوانہ باشد با شریعت ہوش, کہ شریعت جو ہے وہ مسٹ ہے. اسی لیے حافظ جتنے حافظ ہیں ان کو ہم ہائیلی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمارے گھرانے کے اندر ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں قرآن ہوتا ہے, وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. اب کسی اور آپ روحانی آدمی کے پاس چلے جاؤ, وہ آپ کو نماز کی تبلیغ نہیں کرے گا. جی جی, ہم جو ہے نماز کا کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھو, نماز پڑھو, سب سے پہلے نماز پڑھو, ٹھیک ہے نا. اچھا, مسائل جو ہیں فار ایگزامپل ہمارے پاس تو آج کل 90% یہ ہو گیا ہے کہ بہت کم لوگ اب رہ گئے ہیں ایسے جو ہمیں صرف یہ کہتے ہیں فون کر کے کہ جی شاہ صاحب ہمارے لیے دعا کر دو. ہمارے والد صاحب کے بھی بعد میں یہ ہوا تھا کہ بہت کم لوگ رہ گئے تھے جو فون کر کے کہتے تھے کہ دعا کرو. پوچھتے تھے لوگ کہ جی ہم یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں. دیکھیں صوفیزم میں, تصوف میں ایک روحانی آدمی کے پاس صرف اس کی دعا ہی کافی ہے. وہ جو شعر ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر, بس
تقدیر آپ کی لکھی ہوئی نہیں ہے. اگر تقدیر لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ گناہ ثواب